اجتماعی امور میں خواتین کی شمولیت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب جنگ احد میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو گئے تو میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم کے دونوں نے اپنے دامن سمیٹے ہوئے ہیں اور میں ان کے پیروں کی پازیب دیکھ رہا تھا۔ دونوں اپنی پیٹھ پر پانی کی مشک لاتی اور پیاسے مسلمانوں کو پلاتی تھیں، پھر لوٹ جاتیں اور مشکیزیں بھر کر لاتیں اور پیاسے مسلمانوں کو پلاتیں۔ خواتین گھر کی چاردیواری سے نکل کر معاشرے کی بہبود اور تحفظ کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ مختلف امور میں اپنی خدمات پیش کرتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف کی۔ اس حوالے سے احادیث کی کتب میں کئی روایات درج ہیں۔ جہاد میں حصہ لینے کے حوالے سے مزید روایات حسب ذیل ہیں۔ ربی بنت معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، پیاسوں کو پانی پلاتے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے اور شہداء کو اٹھا کر مدینہ منورہ پہنچاتے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ربی بنت معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں جاتے تھے، قوم کو پانی پلاتے، ان کی خدمات کرتے، نیز زخمیوں اور قتل ہو جانے والوں کو مدینہ منورہ پہنچاتے تھے۔ جنگی امور، مرہم پٹی وغیرہ جیسے کام کے حوالے سے عہد رسالت میں خواتین کی سرگرمیوں میں تبصرہ کرتے ہوئے عصر حاضر میں رہنمائی کے حوالے سے مظہر الدین صدیقی اظہار خیال کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں عورتوں کا جنگ میں شرکت کرنا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، پانی پلانا، چرخہ کاٹنا، تیر اٹھا کر دینا، قبر کھودنا اور فوج کو ہمت دلانا ثابت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جب کہ جنگ کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے اور اس کے لیے کافی عرصہ پہلے سے قوموں کو تیاری کرنی پڑتی ہے، مسلمان کیوں کر قومی دفاع کے کاموں اور متعلقہ صنعتی مشاغل میں حصہ لے سکتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ زمانہ حال میں جنگ کے لیے کم از کم چند سال پہلے سے آبادی کو تیار کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ وقت آنے پر قومی دفاع کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جنگی صنعتوں کو بھی ترقی دینی پڑتی ہے اور ان کے لیے کارکنوں اور صناعوں کی تربیت کا ایک وسیع خاکہ بنا کر تیار کرنا پڑتا ہے، جس کے تحت صنعتی مدارس، دفاعی تربیت گاہیں، طبی امداد کی تعلیم اور دیگر قسم کی فنی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کرنا پڑتا ہے۔ عہد رسالت میں چونکہ تہذیب و تمدن کی وسعت اور پیچیدگی کا یہ حال نہیں تھا اور عورتیں بغیر کسی قبل تیاری کے ان کاموں میں حصہ لے سکتی تھیں، اس لیے جدید طرز کی جنگی اور دفاعی تربیت میں عورتوں کے حصہ لینے کا ذکر روایتوں میں نہیں آتا ہے۔ اگر زمانہ رسالت میں بھی جنگیں اسی پیمانے پر لڑی جاتیں جیسے آج کل اور ان کے لیے ایسی درجہ حرارت میں فنی مہارت اور تربیت کی ضرورت ہوا کرتی تو یہ امر یقینی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو حکم دیتے کہ وہ کارخانوں، تعلیم گاہوں اور تربیت گھروں میں جا کر قومی اور مذہبی دفاع کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا اس زمانے میں عورتوں کا ان کاموں میں شرکت کرنا نہ صرف قابل اعتراض نہیں بلکہ اسلامی احکام کی روح سے ضروری بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کی عملی کاوشوں کے دوران نہ صرف ان کی مدد و اعانت فرمائی بلکہ ہر مقام پر ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خواتین کو خراج تحسین پیش کیا جو اپنے اپنے دور میں زندگی کے مختلف معاملات میں اپنی محنت، اخلاص اور کاوشوں سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے جو حسب ذیل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو کامل انسان بہت ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں سے آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کے سوا کامل کوئی نہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تمام عورتوں پر اس طرح فضیلت ہے جیسے ثرید کو تمام کھانوں پر۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اپنے وقت کی بہترین عورت مریم بنت عمران تھی اور اپنے وقت کی بہترین عورت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ کتاب کی بقیہ اقساط تسلسل کے ساتھ آئندہ ویڈیو میں پیش کی جائیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔